اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ جبل احد یعنی احد پہاڑ، یہ سب زبردست پہاڑ ہے، یہ 4.25 میل پر پھیلا ہوا۔ 4.25 میل؟ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب جبل احد سرکار سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئی تو پسند۔ اللہ اللہ، کیا کہنے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو احد شریف کی تو کیا بات ہے، وہ وہاں کے تو ہم نے کانٹے بھی کھائے، کانٹے گاڑیاں جو ہاں۔ حدیث شریف میں کہ وہاں جاؤ تو وہاں کے میوے کھاؤ، کچھ نہ ملے تو کانٹے بھی کھا لے، اس طرح کا مضمون حدیثوں میں محاورتاً کانٹے کھائیں یا کانٹے کھائیں، جیسے کہ وہاں کے خود رو قسم کی مطلب ہے کہ وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں جی جی، یہ بھی کھائی جاتی ہیں وہاں تبرکن۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہم نے وہ بھی کھائے ہیں تھوڑا تھوڑا جیسے تبرکن۔ وہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی ساتھی مزارات ہیں ماشاءاللہ۔ قریب میں پھر گنج شہیداں بھی ہے جہاں دیگر شہدائے احد آرام فرمائے۔ احد شریف کی کیا بات ہے، میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار جبل احد پر تشریف فرماتے، جی جی، ساتھ میں صدیق اکبر، اللہ اللہ، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ماشاءاللہ۔ یہ بھی تھے۔ تو پہاڑ لرزنے لگا، عشق میں جھومنے لگا، ماشاءاللہ، وجد میں آ گیا، وجد میں آ گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اس کا زلزلہ جو تھا وہ رک گیا، جس کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس طرح نقشہ کھینچا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر بھی دی نا کہ 2 شہید حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھی تھے۔ جی جی، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دونوں آگے چل کر شہید ہوں گے، تو یہ غیب کی خبر ہے۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنا مقدس ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف ملا، خوب جھوم جھوم کر جلوے دیکھنے کی سعادت اس نے پائی، اور ایک حدیث کے مطابق جبل احد جو ہے یہ جنت کا ایک دروازہ بنے گا۔ اللہ اللہ، سنا کہ وہاں کوئی غار بھی ہے، غار سجدہ غالباً اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہے، اور بھی وہاں مختلف تبرکات ہیں۔ سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بھی احد شریف پر ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی پہاڑ جبل احد فرمایا، کوئی ایسا پہاڑ بھی ہے جس سے سرکار علیہ السلام نے نفرت فرمائی؟ جبل عیر، یہ مطلب فرمایا کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس کا محل وقوع ہے کتابوں میں لکھا ہوا، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ لیکن ایسی چیزوں کے بارے میں عام طور پر ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کے ایسا ریفرنس ملتا ہے ہم نے دیکھنا ضرور ہے، یہ ایک عام طور پر ایک چیز ہوتی ہے۔ تجسس ہوتا ہے بھائی، اس کو کیوں دیکھیں یار؟ بابا جان یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا نیت کہ یہ اس معلوم ہوگا تو یہ یہاں کے جانے سے بچنے سے۔ بہت پیاری بات کی نا کہ وہ نا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ